The Pakistan of Imran Khan is different from Pakistan of Nawaz Sharif. گورنمنٹ اسکولز جو تھے وہ پھر پڑھائی بہتر تھی, اب تو صرف پرائیویٹ اسکولز ہیں. تو جیسے سعودی اپرچونیٹی بہت بڑی اپرچونیٹی, باتیں بہت ہیں, رزلٹ بہت کم ہے. سر وہ اسٹریٹجی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے گرو کیا, تو لائک واٹ آر دا پرائیورٹیز. اور جب کوئی چیز آنے والی ہوتی ہے اور آپ اس پہ کام نہیں کرتے, آپ کا ہوم ورک نہیں ہوتا, آپ کی کمپیٹنٹ ٹیمز نہیں ہوتی, تو پھر پین ہوتا ہے کہ یار یہ تو پاکستان اویل کر سکتا تھا. بٹ ہم کو اپنا قبلہ کعبہ تبدیل کرنا ہوگا. کب تک ہم لپ سروس کریں گے؟ کہ واٹ واز دا موسٹ چیلنجنگ مومنٹ ڈیورنگ دس کریئر. مشکلات آئیں, کیونکہ جو ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت پاکستان میں ہے وہ پروڈکٹیوٹی بہت لیس ہے. The biggest threat to Pakistan is out of the school to 28 million kids. اگر آپ نے اپنی لرننگ روک دی, اور لرننگ کتاب پڑھنا نہیں ہے صرف, لرننگ جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے ہے. جو ضرورت اس وقت ہے وہ ضرورت ہے کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ آف آل یور منسٹریز اینڈ ڈویژنز ان دا پبلک سیکٹر. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. آپ کا شکریہ یہاں پر آنے کا. ارے نہیں, اٹس آر پلیجر اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو سنس ویری لانگ, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آج یہ ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, نٹشل کو جانتے ہیں, جو کانفرنسز آپ کور کرتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. لاٹ آف انٹرپرینورز اینڈ سی ای اوز لک اپ ٹو یو آلریڈی, دے فالو یو آن لنکڈ ان ایز ویل. آئی ہیو سین یور لنکڈ ان پریزنس ایز ویل. اینڈ لیکن کوئی بھی ارلی لائف اور چائلڈہڈ کے بارے میں شاید نہ جانتا ہو. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے کریئر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کی چائلڈہڈ کے بارے میں بات کی جائے. آپ کیا بننا چاہتے تھے, یا پیرنٹس کی طرف سے کوئی پریشر تھا تو کیا تھا, اینڈ ہاؤ یو ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دس پرسن ٹوڈے. سو پہلی تو آپ کا بہت شکریہ مجھے انگیج کرنے کا, اینڈ دس از آلویز پلیجر ٹو بی اے پارٹ آف اینی پوڈ کاسٹ, بیکاز کہ یہ بڑی اچھی ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ ایک پرسنل لائف سے اور پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو نیریٹیوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایشوز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں, نیشنل سے لے کے کارپوریٹ افیئرز اینڈ مینی ادر ایشوز. سو دس از ایکچولی اے ویری گڈ میڈیم فار لرننگ اینڈ فار انٹریکٹنگ اینڈ فار communicating your message actually. So first of all, I am grateful to you. Secondly, میں basically mid-70s میں میری پیدائش ہوئی کراچی میں, and I'm پکا کراچی. اچھا. تو میرا جو بچپن کا شوق تھا وہ پاکستان آرمی میں جانے کا تھا. اچھا. یس, لیکن میرے جو ہیرو تھے, جو آج بھی میرے ہیرو ہیں, وہ پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید تھے, جو نشان حیدر تھے. اور آج بھی میری صورت حال یہ ہے کہ now I'm 48 not out, لیکن میں راشد منہاز شہید کا جو وہ نشان حیدر ڈرامہ تھا وہ ہر 3-4 مہینے میں ایک دفعہ ضرور دیکھتا ہوں. اچھا. میں اور بھی دیکھتا ہوں, بٹ وہ میں ضرور دیکھتا ہوں. تو ہی واز ایکچولی مائی ہیرو. تو پھر وقت کے ساتھ پرائرٹیز تبدیل ہوتی ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ میرا ملٹری میں جانے کا شوق ختم ہوا, اور اس کے بعد میں میڈیا, ایڈورٹائزنگ, مجھے یہ لرننگ ایکٹیویٹیز کا بہت شوق تھا, کانفرنسز, سیمینارز, اکیڈمک ایکٹیویٹیز, ساتھ میں یہ میڈیا, ایڈورٹائزنگ. تو میں پھر اس طرح سے میں نے اپنا سلسلہ کیا. میں سینٹ پیٹرکس کالج میں پڑھا, پھر کراچی یونیورسٹی, اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے میں بہت کم عمری میں نے جابس کی, 3 جابس کی. تینوں میں نے میس کمیونیکیشن, اور اس کے بعد آپ کا جو یہ سینٹ پیٹرکس کا زمانہ تھا وہ بہت اچھا زمانہ تھا. وہ میرا بڑا ایک بولڈ ڈیسیجن تھا. دس واز اے کو ایجوکیشن کالج, اور وہاں بڑی جینڈر ڈائیورسٹی کے علاوہ بہت زبردست ڈائیورسٹی, ریلیجیس ڈائیورسٹی تھی. وہاں پہ ڈیفینس کلفٹن سے لے کے لائنز ایریا سے لے کے کھارادر سے لے کے سوسائٹی, گلشن اقبال, نارتھ کراچی, ہر جگہ کے لوگ آتے تھے. تو دس واز اے ریئل لرننگ ایکسپیرئنس وائل آئی واز اسٹڈیئنگ ایٹ دی سینٹ پیٹرکس کالج. اور بڑا یادگار دور تھا, ارلی 90s کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں سمجھتا ہوں آج جب میں انالائز کرتا ہوں تو بڑی لرننگز ہوئی وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر میں نے 3 جابس کی. تینوں جابس میری سال کی تھیں. لیکن تینوں جابس میں جو میرے امپلائرس تھے وہ ان سے میرے آج بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. پہلی نوکری کے بارے میں بتائیں. میں فرسٹ جاب جو تھی بلیزون ایڈورٹائزنگ کی سبسڈری تھی, اور اس میں جو میرے ایم ڈی تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن جو ہمارے ایک شیئر ہولڈر تھے وہ آصف رضا میر صاحب تھے, فیمس شوبز پرسنالٹی. ہی از لائک مائی بردر ٹوڈے. اینڈ عظمیٰ گیلانی جو ٹی وی آرٹسٹ تھیں لاہور سے. اس کے بعد پھر میں ایک اور کمپنی میں گیا, پھر ایک اور کمپنی میں گیا, اور پھر میں نے نٹشل کی بنیاد رکھی. سو نٹشل جب میں نے اسٹارٹ کی تو اس وقت مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے آفر آئی, اور وہ تھا کہ آپ پبلک ریلیشنس کو آ کے دیکھیں, لک آفٹر کریں. اینڈ دس واز اے ویری لوکریٹو آفر. سو آئی کنسلٹیڈ ود مائی 4 سینئرس, اور انہوں نے کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو, اور یہاں 2-2.5 سال رہ کے اپنا لرننگ کرو, ملٹی نیشنل ایکسپوجر ہوگا, اور وہاں بیٹھ کے پھر اپنی چیزوں کو تم مینیج کرو, اور جب تم تیار ہو جاؤ تو اپنا کام اسٹارٹ کر دو. تو آفٹر 1 ویک آئی ڈیسائڈیڈ کہ نہیں, میں اپنے آپ کو کنونس نہیں کر سکا. آفٹر تھاٹ آف 1 ویک میں سوچتا رہا, اس پہ ورکنگ کرتا رہا.
بٹ میں خود کو کنونس نہیں کر سکا تھا. میں نے نٹشل اسٹارٹ کی کنونس نہیں کر سکا کہ میں جاب پہ جاؤں. میرا یہ تھا کہ میں اپنا کام اسٹارٹ کروں, اور اس وقت نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا, بٹ بعد میں وہ نام پہ نٹشل ہوا, اور 2003 میں میں نے نٹشل کی بنیاد رکھی. آج ماشاء اللہ ہمارے 21 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ہم 22nd ایئر ہم اسٹارٹ کیا ہے. لاسٹ ایئر وی ہوسٹڈ دی 20th اینیورسری celebrations of Nutshell in Karachi, attended by 1,000 guests from all over Pakistan and outside Pakistan as well. So یہ کراچی میں ہم نے کی, اور بڑی سگنیفیکنٹ تھی. وہ بڑی اچیومنٹ تھی بیسیکلی, ایک سروس آف ایکسلنس, ایک 2 decades of excellence اور 2 decades of knowledge sharing and 2 decades of human development, and also to portray Pakistan's image globally, because in last 21 years we hosted over 4,000 foreign delegates in Pakistan from across the world. Basically 45 countries بنتی ہیں, ہم اس کو نیم وائز دیکھتے ہیں. تو ابھی بھی نیکسٹ منتھ ہماری کانفرنس ہو رہی ہے جس میں کوئی 25 انٹرنیشنل اسپیکرز آ رہے ہیں. دے آر ٹرولی گلوبل اسپیکرز فرام آل اوور دا ورلڈ, فرام افریقہ, فرام چائنا, فرام ایشیا, فرام یورپ, US, UK, مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا کی بہت ساری کنٹریز, فار ایسٹ, آسیان, اینڈ دین پاکستان کے اسپیکرز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. تو یہ 21 ایئرس میں ایک بڑی پرائیویٹ کمپنی, ایک چھوٹی سی کمپنی کی بڑی سروس ہے کہ پاکستان میں. اور یہ وہ نہیں ہے جو 4,000 فورن ڈیلیگیٹس ایسے ہی آ گئے. اس میں دنیا کے ٹاپ گلوبل CEOs تھے, اس میں منسٹیریل لوگ تھے, اس میں آپ کے آئی لیگ پروفیسر سے لے کے دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرس, اور دنیا بھر سے ہم نے لوگوں کو بلایا. تو یہ ایک اچیومنٹ بھی ہے, اور اس میں ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی ہے. یہ ہم نے جو ایک نیٹ ورک بنایا, اللہ کا شکر ہے, وہ نیٹ ورک ہمارا بڑا اسٹیبلش ہے. سارے دوست بنے, کیونکہ جس کو آپ 3 دن 4 دن 5 دن پاکستان میں ہوسٹ کر لیتے ہیں وہ دوستی ہو جاتی ہے. تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو سب لوگ ان ٹچ ہیں. تو میرا یہ نیٹ ورک از ایکچولی اے گلوبل نیٹ ورک, اینڈ دس از ہاؤ وی آر آپریٹنگ. This is how I served in the government also, because this was a huge network, and I'm talking about the foreigners. Then we have a network of the Pakistani diaspora globally, not only in the Middle East or US or some other countries, but globally, جہاں پہ پاکستانیز ہیں. But یہ تو نیٹورک سر ابھی ہے نا, I mean the moment you started, جب نٹشل شروع ہوا تھا, how were you able to build that network? Like, were there some people who helped you? It's a process. This can't be done overnight. This can't be done in 1 year or 2 years. So it's all about the commitment. It's all about the vision. It's all about the roadmap. Or this is all about the continuity. And so the people who look up to you today, you know, اگر وہ آپ سے جاننا چاہیے, ایڈوائس لینا چاہیں, because you started somewhere. آج تو ماشاء اللہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. But the moment you started, what were the strategies that brought you here or made you able to build this network? دیکھیں, دل سے کام کیا, ایکسلنس پہ فوکس کیا, اور کمٹمنٹ کو ہمیشہ پورا کیا. تو یہ کچھ ٹریٹس ہوتی ہیں آپ کی جو پے بیک کرتی ہیں. اور جب کمٹمنٹ ہو گئی تو کمٹمنٹ ہو گئی, جب پرومس کیا تو ڈیلیور کیا, کوشش کی کہ اوور ڈیلیور کریں. اسی طرح سے وہ ایکسلنس میں آ جاتا ہے نا. تو اسی طرح سے کنٹینیوٹی کو مینٹین کیا, اور کئی جگہوں پہ ہمیں لاسز بھی ہوئے, لیکن ہم نے کنٹینیوٹی کو مینٹین کیا. کنٹینیوٹی از دا کی فار سکسیس. اسٹارٹ کرنے کے کتنے ٹائم کے بعد بریک ایون ٹچ ہوا تھا؟ میرے خیال سے ہم 2 سال میں ہی بریک ایون پر آ گئے تھے. بریک ایون ہم نے کراس کر لیا تھا. ڈیڈ یو لائک ریز فنڈز؟ اور ہم نے اپنے کارپوریٹ سیکٹر سے ہی جو ہم کنسلٹنگ کے پیسے لیتے رہے, انہیں سے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قطرہ ڈال کے جو ہے نا وہ دریا بنایا. اور اللہ کا شکر ہے اب ماشاء اللہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ہے. اب اس میں ہمارے کئی ڈویژنس ہیں نٹشل گروپ کے, اور ماشاء اللہ ہماری ٹیم کا سائز 70+ ہے. اینڈ ون آف دا پاکستانز بیسٹ ٹیلنٹ از ود اس فرام ڈفرنٹ سیکٹرس. تو پہلے سال میں کتنے ٹیم ممبرس تھے آپ کے؟ ہم شروع ہوئے تھے 5 ممبرس سے. 5 to 70. کنسلٹنگ میں 70 از اے گڈ نمبر, اور ابھی گرو کر رہے ہیں. ہم دبئی اسٹارٹ کیا ہے, ابھی ہم ریاض اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اگلا پلان استنبول ٹرکی کا ہے. پھر ہم ازبکستان میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو نٹشل کے نام سے کام کر رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل ایفیلیشن نہیں ہے. اور نٹشل کو ہم پاکستانی ملٹی نیشنل بنانا چاہتے ہیں, جو بن گئے ہیں آلریڈی, لیکن یہ کہ اس کی آپریشنز اب 2-3 سال میں جب سیٹ ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک پاکستانی برانڈ ہوگا جو دوسری کنٹریز میں کام کر رہا ہوگا. اور سر جب آپ نوکری کر رہے تھے پہلا پے چیک کتنا تھا آپ کا؟ 3,800. اینڈ وہ میں لا کے اپنی والدہ کو میں نے ہاتھ میں دیا کہ یہ میری سیلری ہے. میں نے پوری سیلری اپنی والدہ کو دی تھی. تو بٹ وہ جو ایک وقت تھا اس کا اپنا ایک مزہ تھا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ نوکری از ناٹ مائی تھنگ, رائٹ؟ تو وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ کو ایسا فیل ہوا؟ نہیں, یہ میں نے نہیں سمجھا کہ نوکری از ناٹ مائی تھنگ, بٹ وہ وقت کے ساتھ ایک پیشن میرا ڈیولپ ہوا کہ نہیں, میں اپنا کام کروں اینڈ آئی کین کنٹریبیوٹ مور. اور اللہ کا شکر ہے فائنینشیل فیملی وائز مسئلے نہیں تھے مجھے, تو وہ میں نے ایک انیشیٹ کیا, کشتیاں جلائی اور میں کود پڑا.
لیکن جس کمٹمنٹ سے کہ میں نے اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے, دیر از نو ادر وے. تو جب آپ کشتیاں چلا کر آتے ہیں اور آپ ریئلسٹک بھی ہوتے ہیں, آپ صرف ایزمپشنس پہ کام نہیں کرتے, تو چیزیں چل پڑتی ہیں. لیکن اس میں آپ کو پیشنس چاہیے, اس میں آپ کی ایک اپروچ بہت ڈفرینٹ ہونی چاہیے, ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ ہو لیکن ریئلسٹک مائنڈ سیٹ ہو. اور ساتھ میں پھر جو آپ ریلیشن شپس بلڈ کرتے ہیں ان میں آپ بہت آنیسٹی سے کام کرتے ہیں. تو وہ جو ریٹینشن آف کلائنٹس ہے نا, وہ اس طرح سے ہوتی ہے. تو اب ہم کلائنٹ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ہمارے پارٹنر ہیں, بیکاز کہ ہم کسی کلائنٹ کو کلائنٹ نہیں سمجھتے. کہ کلائنٹ سمجھیں گے تو وہ کلائنٹ بھی اسی طرح سے ہوگا. جب آپ اس کو اون کریں گے تو آپ کی ڈلیوری بہت ڈفرینٹ ہوگی. اور ایک ایکسلنس کا جو ہمارا شروع سے وہ تھا کہ ہر چیز میں اوور ڈلیور کرو. کمٹمنٹ اگر آپ 10 چیزوں کی کر رہے ہیں تو آپ 12 چیزیں ڈلیور کریں. اگر آپ یہاں کی بات کریں تو اب یہاں پہ ڈلیور کریں. اور اس کے لیے ہم نے پوری ایفرٹ کی, پوری آنیسٹی سے کام کیا. اس میں جو ریسورسز, جو انگریڈینٹس چاہیے تھے ان کو ملایا. وہ کہتے ہیں نا کہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس, تو وہ ڈفرینٹ کمپوننٹس کو آپ ملاتے ہیں, ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ایک بگ پکچر بنتی ہے. تو بگ پکچر بننے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ ڈاٹس کلیکٹ کرنے میں آپ کو جو مشکلات آتی ہیں, جو لرننگز ہوتی ہیں, پھر جا کے بگ پکچر بنتی ہے. تو بگ پکچر بہت بعد میں بنی, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے جب وہ فاؤنڈیشن آپ کی اسٹرانگ تھی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوا. تو میرا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ڈھاکزم پہ کام کریں, ہم شارٹ ٹرم تھنکنگ سے کام کریں, سب سے پہلے اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کریں. اگر آپ کی فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہے, آپ کی فنڈامنٹلز اسٹرانگ ہیں, تو پھر آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ بیسکلی نٹشل کی بنیاد تھی کہ فاؤنڈیشن اسٹرانگ تھی. جو پہلے سال لوگ آئے وہ آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا, یہ نٹشل میں اگر کلائنٹ ریٹینشن دیکھے تو 100% ہے, ناٹ 99.9%. آئی ایم شیئرنگ وتھ اس کمپلیٹ رسپانسبلٹی. آپ مارکیٹ سے چیک کر سکتے ہیں. 2 ریزنز ہوتے ہیں. آپ بہت اچھا ڈلیور کرتے ہیں, کہیں آپ ہلکا ڈلیور کرتے ہیں. تو ہم نے ہمارے جس کے لیے بھی کام کیا اس کو خود سے بتایا کہ یار یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے, یہاں پہ ہماری نظر میں ہلکا ہوا ہے. سم ٹائم ہوگا کہ سامنے والا بہت خوش ہے لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں یار میں تو خوش نہیں ہوں. تو آپ کی اپنی سب سے پہلے سیلف ایویلویشن ہوتی ہے, سیلف ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ اپنی چیز کو چیک کرتے ہیں, بیکاز کہ جب آپ نے آگے بڑھنا ہے نا, یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی سکسیز کو سیلیبریٹ ضرور کریں, لیکن کرٹیکلی ایویلویٹ کریں کہ آپ سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے, آپ کی لرننگس کیا ہیں. اور اگر آپ لرننگس حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی گیم اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں امپلیمنٹیشن آپ کو اس انداز میں کرنی اور پڑتی ہے. کانفیڈنس کے ساتھ کسٹمر کو بتانا کہ یا کلائنٹ کو بہت بتانا ضروری ہوتا ہے, کہ بیکاز غلطی آپ ہوئی ایک ہے. اچھی ریلیشن شپ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بات کریں. اور میرا تجربہ یہ ہے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, جب آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتے ہیں تو سب آپ کی بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایکسکیوزز کرتے ہیں, آپ چیزوں کو ہائڈ کرتے ہیں, تو آپ آج نہیں کل ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو آنیسٹی از دا کی, اور ساتھ میں ٹرانسپیرنسی از دا کی. اف یو آر ٹرانسپیرنٹ ود یور کسٹمرز, اف یو آر ٹرانسپیرنٹ ود یور پارٹنرز, آئی تھنک کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر چیزیں آگے نہ بڑھ سکیں. لیکن سر یہ صرف آپ پر ڈپینڈ نہیں کرتا, آپ کی ٹیم اتنی ہی اسٹرانگ ہو. آف کورس جب آپ یہ پریکٹس کرتے تو ٹیم بھی آپ کی اچھی بنتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اچھے انسان انگیج کریں جن کو کام بھی آتا ہو. تو صرف اگر اچھے انسان ہوگے تو کام نہیں ہوگا, صرف کام ہوگا اور اچھے انسان نہیں ہوگے تو کام نہیں بنے گا. تو ایسے انسانوں کو اپنی ٹیم میں لے کر آئیں. آپ کو ٹیم بلڈنگ میں چیلنجز آئے؟ مشکلات آئیں, کیونکہ جو ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت پاکستان میں ہے وہ پروڈکٹیوٹی بہت لیس ہو گئی ہے. ہم یہاں کھیل کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسیلنس حاصل کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارا پوٹینشیل یہاں کا ہوتا ہے. یہ خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں میں, اور یہ ہر فیلڈ میں ہے. پاکستان میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ نیچے ہوئی ہے, کارپوریٹ سیکٹر کی, بزنس سیکٹر کی. یہ صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پروڈکٹیوٹی ہر لیول پہ نیچے ہوئی ہے. اس کے پیچھے شاید ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ایک نیشنل مائنڈ سیٹ ہے. جو ہر وقت نیگیٹیوٹی چلتی رہتی ہے ملک میں, اس سے آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ٹاکسک ہو جاتی ہے. اور اس انوائرمنٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پروڈکٹیوٹی آپ کی نیچے آ رہی ہے. پھر آپ اگر یہ دیکھیں تو وہ ریجڈ ایٹیٹیوڈ ہو جاتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ جی میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, کھیل میں یہاں پہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں میں ایکسیلنس حاصل کر رہا ہوں, حالانکہ میری ریکوائرمنٹ یا جو سامنے والے کی ڈیزائر ہے وہ یہاں پہ کھیلنے کی ہے. تو یہ ایویلویشن آپ کو خود کرنی پڑتی ہے, یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس ملک میں وہ کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کرٹیکل تھنکنگ پہ کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یا تو بالکل نیگیٹو ہوتا ہے یا بہت زیادہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. حالانکہ جو اصل چیز ہے میں سمجھتا ہوں پروڈکٹیوٹی کے لیے یا اوور آل ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے اور ایک آپ کی اچھی پرفارمنس اور ایکسلنس آنے کے لیے, وہ کرٹیکل تھنکنگ ہے. تو کرٹیکل تھنکنگ کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. کرٹیکل فیڈ بیکس جو ہوتے ہیں, کرٹیکل تھنکنگ, جو کرٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, از آلویز فار دی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی, دس از آلویز فار دی پروگریس, دس از آلویز فار دی ڈیولپمنٹ.
تو ہم اگر کرٹیکل تھنکنگ کو اس سے لنک کریں تو آئی تھنک کہ یہ بینیفیشیل ہوگا پوری سوسائٹی کے لیے, بزنس کے لیے, کنٹری کے لیے, سٹی کے لیے, جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کرٹیکل تھنکنگ از مسنگ بیکاز ہم کرٹیکل فیڈ بیکس کو افورڈ نہیں کرتے. ہم تعریف سننا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ ایک جینون فیڈ بیک نہیں سننا چاہتے. تو یہ ایک تھن لائن ہے بٹوین دا نیگیٹو اینڈ دا کرٹیکل تھنکنگ. تو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے, ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے, اور ایک کرٹیکل تھنکنگ ہے. آئی تھنک کہ کرٹیکل تھنکنگ پہ جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ میں نے دیکھا سکسیز حاصل کرتے ہیں. اور سر جس ایکسلنس کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر میں جین زی کو کوٹ کروں تو دے کنسیڈر اٹ مے بی سم ویئر برن آؤٹ اور ٹاکسک اینڈ ورک لائف بیلنس کا ختم ہو جاتا ہے. دس از دا مائنڈ سیٹ آف جین زی. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ڈو یو بلیو ان ورک لائف بیلنس؟ بالکل میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, لیکن دیکھیں اٹ ڈپینڈس آن سرکمسٹانسز. ہر ایک کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایک کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر ایک کی فیلڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں شارٹ ٹرم سکسیز جو ہے نا وہ ایک کرائٹیریا بن گئی ہے. خاص طور پہ جین زی کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو بہت ٹیلنٹڈ ہوگی, بٹ ایک تو ایتھکس نہیں ہے, ویلیو سسٹم نہیں ہے, شارٹ ٹرم کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, اور کنسسٹنسی نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. بیسکلی آج ایک جگہ ہے, 6 مہینے کی جگہ ہے, پھر 6 مہینے کی جگہ ہے. یہ جو انوائرمنٹ ہے نا اس میں یہ آئی تھنک کہ اپنا جو ٹیلنٹ ان کا وہ اسپوائل ہو رہا ہے. اور ہر آدمی دیکھے اسٹیو جاب نہیں بن سکتا. سوچنے اچھی بات ہے, بٹ ہر آدمی اسٹیو جاب نہیں بن سکتا. اسی طرح سے ہر چیز کا جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں اور وہی سسٹینیبل ہوتی ہیں. ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کوئی شارٹ ٹرم آپ کو سکسیز مل جائے, لیکن اگر آپ ریئل سسٹینیبل اور لانگ ٹرم چیز دیکھتے ہیں, لانگ ٹرم سکسیز دیکھتے ہیں, سسٹینیبلٹی دیکھتے ہیں, اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو اس پہ ورکنگ کرنی ہے, اس پہ ایریا آپ کو اپنی جو ایریا آف امپرومنٹ اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ جو آپ کی ایریا آف اسٹرینتھ ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. تو یہ اگین وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس, یہ ڈاٹس ہیں جن کو کنیکٹ کرنا ہے. جب یہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک پکچر بنتی ہے, ایک شیپ اپ ہوتا ہے چیزیں, اور پھر آپ اس پہ آگے بڑھتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے ایکو سسٹم بننا شروع ہوتا ہے. نمبر 1. اسی کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آج کے دور میں چیز دسیں گے وہ انسیکیورٹیز بہت بڑھ گئی ہیں لوگوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپٹیشن ہے وہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. میرے ٹیچر نے آج سے 25 سال پہلے کہا تھا کہ آلویز بلیو آن دی ہیلدی کمپٹیشن, کیونکہ ہیلدی کمپٹیشن آپ کی انڈسٹری کو گرو کرے گا. اگر آپ اکیلے گرو کر رہے ہیں, 2-4 پلیئرس گرو کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی سکسیس نہیں ہے. اگر پوری انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کیک کا سائز بڑا ہو رہا ہے, اور جب کیک کا سائز بڑا ہو رہا ہے تو آپ کا شیئر بڑا ہو رہا ہے, آپ کی بائٹ بڑی ہو رہی ہے. اگر آپ پیسٹری پہ فوکس کریں گے تو پیسٹری کا ایک سائز کے حد تک جاتی ہے, اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی, اس کی سیچوریشن پوائنٹ آ جائے گا, کیونکہ پھر وہ کیک بن جاتا ہے. وہ کیک ہو نہیں سکتا بیکاز وہ پیسٹری ہے. تو یہ ایک ایگزامپل دی تھی, اس پہ میں نے فرملی بلیو بھی کیا, اس کو پریکٹس بھی کیا, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہوں اس انڈسٹری کے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں. ان سے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں لائف از ویری ٹف, لائف از ویری ٹف, دا بزنس انوائرمنٹ از ویری ٹف, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ گلوبلی. تو اف یو آر ورکنگ ٹو ڈیولپ دا ایکو سسٹم, اف یو آر پروموٹنگ یور انڈسٹری, اف یو آر seriously willing to for the growth of your industry, I think this is the only way for your sustainable progress and growth also in a long term, not in a short term. Short term benefits تو آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایڈورٹائزنگ میں کام کر رہے ہیں, آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں, مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہیں, اور آپ کی انڈسٹری کے 4 پلیئرس فلاپ ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, کوئی غلط ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں اس کا امپیکٹ پوری انڈسٹری پر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائنٹ کے پاس آپشن بہت ہے, انڈسٹری میں آپشن بہت ہے, لیکن اگر ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوگا اس کی سے 50 لوگ فیئر کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر 4 ایکسپیرینس آپ کو اچھے مل جائیں تو پھر وہ کانفیڈنس ملتا ہے, وہاں سے ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے. ادروائز ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور ٹرسٹ بلڈنگ والا جو کانسیپٹ ہے, اس کے اندر اگر ہم اس کو لنک کریں انڈسٹری کی گروتھ سے, تو انڈسٹری کی گروتھ میں سارے پلیئرس کی گروتھ ہے. تو آئی تھنک جو مڈ سائز, اسمال اور لارج سائز پلیئرز ہیں, ان کا جو فوکس ہونا چاہیے, یا جو انڈیویجولس کا فوکس ہونا چاہیے ایز آر بیسیکلی ہم کہوں گے ریلیجیسلی جو ہمیں جس کو پریکٹس کرنا چاہیے, وہ کہ ہیلدی کمپٹیشن کو پروموٹ کریں, انڈسٹری کو گرو کرنے کی بات کریں. اگر میں آج اکیلے آگے بڑھ رہا ہوں, میری کمپنی آگے بڑھ رہی ہے, تو وہ کبھی بھی سسٹینیبل نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ مطلب اس کو آپ نا ریٹین نہیں کر سکیں گے, بیکاز کہ انڈسٹری آگے نہیں بڑھ رہی. جتنا انڈسٹری آگے بڑھے گی اتنا آپ کا چانس بڑھے گا, اور پھر وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات ہے. پھر جو ایکسلنس پہ جائے گا وہ زیادہ ارن کرے گا, وہ جو زیادہ اپنا شیئر لے گا.
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو اس سے لنک کرنے کی بات ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم جس اس انڈسٹری میں, کیا ہم ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں فار آور سوسائٹی. بیکاز کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز دنیا میں کرتے ہیں, اگر اس کا امپیکٹ نہیں ہے, اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرس کو نہیں مل رہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں مل رہے, تو پھر وہ اگین سسٹینیبل نہیں ہے. تو امپیکٹ اگر ہے تو اس میں آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہے, سیلف ایکچولائزیشن ہے, اور آپ کی ایک گروتھ جو ہے وہاں سے سسٹینیبل ہوتی ہے. یہ جو سارا ہم جو آج کل بات کرتے ہیں, ایک انکلوژن کی ہم بات کرتے ہیں اور ایک سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں, یہ دو ورڈ جو ہے ہر جگہ پہ اپلائی ہوتے ہیں, بٹ ایکچولی یہ دو ورڈس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایک لارجر پکچر دیکھنی پڑتی ہے, آپ کو ایک بگ پکچر کو فوکس کرنا پڑتا ہے. پہلے آپ امیجینیشن کرتے ہیں, پھر آپ اس پکچر پہ ورکنگ کرتے ہیں, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے. جب تک آپ بگ پکچر نہیں دیکھتے, آپ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے. تو فار لانگ ٹرم, اور اگر آپ فیوچر کی بات کریں, جس تیزی سے آپ کا ہر 10 سال میں انوائرمنٹ یہاں پہ چینج ہو رہی ہے, مطلب آج ٹی وی ہے, کل ٹی وی نہیں ہوگا. ایسے 50 میڈیم کل تھے, آج نہیں ہے. فیکس مشین ہوتی تھی, ٹیلکس ہوتا تھا. اسی طرح سے 50 چیزیں جو ہم آج یوز کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد زندگی نہیں ہو سکتی, یہ آج سے 15-20 سال بعد نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو زندگی پر ایک تو لرننگ موڈ پہ رکھنا ہے, کیونکہ کوئی عقل کل نہیں ہے. جو آج آپ کو آتا ہے وہ کل آپ کو کام نہیں آئے گا. تو آپ کو کنٹینیوس لرننگ پہ فوکس کرنا ہے. ایسے پائلٹ ہوتا ہے نا ایک جہاز کا, وہ زندگی پر پڑھتا رہتا ہے. آپ کا ایک جہاز کا انجینئر ہے, وہ زندگی پر پڑھتا رہتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اور جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے اس کو ایڈوانس لرننگ پہ جانا پڑتا ہے. یہی حال اور بہت ساری فیلڈس کا ہے. تو اسی طرح سے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, اگر آپ نے اپنی لرننگ روک دی, اور لرننگ کتاب پڑھنا نہیں ہے صرف, لرننگ جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے ہے, بہت سارے میڈیمز ہیں. تو اگر آپ نے وہ لرننگ موڈ ختم کر دیا, لرننگ موڈ کو کلوز کر دیا, اور آپ ریسیپٹیو نہیں ہیں اور دا نیو لرننگ, اور آپ اس چیز پہ بھی ریسیپٹیو نہیں ہے کہ یہاں پر آپ غلط ہیں یا آپ کی نالج کم ہے, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ جو بہت ساری میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, ان کو اگر کمبائن کریں تو اس کا باٹم لائن ایک ہی چیز ہے, وہ ایکسیلنس ہے. تو ایکسیلنس جب ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کے 100% کسٹمرز بھی ریٹین کرتے ہیں, پھر لوگ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, پھر آپ کی نیو انیشیٹو کو سپورٹ کرتے ہیں, کیوں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کل کو ڈیلیور کر دیں گے. کروانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن ایک دنیاوی طور پہ بھی ایک آپ کی زبان کی ویلیو ہوتی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیا کام کرتے ہیں, میں کہ اپنی زبان بیچتا ہوں. کیونکہ ہم اگر کمیونیکیشن کا کام کر رہے ہیں, اگر ہم نیریٹو بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں, اگر ہم امیج بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں, اگر ہم پبلک افیئرس میں کام کر رہے ہیں, اگر ہم ایک مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں, اگر ہم HR کنسلٹنگ میں کام کر رہے ہیں, اگر ہم کانفرنسز کر رہے ہیں, سب کچھ ہوا میں ہے نا. یہ یہاں سے نکلتا ہے نا, دماغ میں آپ کے کوئی سالڈ پروڈکٹ ہے, کوئی مشین لگی ہے جس سے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں. یہ ساری سروس ہے نا, کنسلٹنگ ہے. تو بیسیکلی آپ کی زبان ہے جو آپ بیچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 2000 آدمی ہوسٹ کریں گے, دنیا بھر سے لوگ آئیں گے, سب کچھ ہوا میں ہوتا ہے, آئیں گے, جائے گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, وہ ہوگا. پیچھے آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ڈلیوری ہوتی ہے, پریکٹس ہوتی ہے, اس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. دس از دا رول آف دا ورلڈ, دس از دی وے ٹو ڈو دا ورک. تو ہمیں اپنی جو ایکسلنس ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ گراؤنڈ پہ اترتے ہیں ویسے, آئی مین جب یہ کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں؟ بہت اترتا تھا, میں آپریشن کا پارٹ نہیں ہوں, اور لیکن میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں. آج بھی میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں, اور میں آج سے 2 سال پہلے میں نے آپریشن سے نکل گیا تھا. میں اسٹریٹجک افیئرس دیکھتا ہوں, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں نیٹیگریٹیز پہ جاؤں اور سب کچھ. آپ کی آپریشن بڑی پرفیکشن ہوتی ہے, میں یہ دیکھ اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ٹیم بہت کیپیبل ہے, ٹیم امپاورڈ ہے, ٹیم کو یہ بیسیکلی لبرٹی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میری طرف سے یا میری جو مینجمنٹ کے اور لوگ ہیں, میرے جو پارٹنرز ہیں, ان کی طرف سے کوئی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو جگہ خالی کرنی پڑتی ہے. آپ کی ٹیم میں بھی ایکسلنس ہے, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کبھی ہائر کرتے ہیں یا اپنی ٹیم بناتے ہیں, تو آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی بندے میں؟ یہ جو میں نے ساری بات آپ کو بولی ہے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہوتی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈگری ہے نا میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈگری از ناٹ امپورٹنٹ فار می, اور آج سے 8-10 سال بعد تو ڈگری ختم ہو جائے گی, ڈگری کی ویلیو ختم ہو جائے گی. دس از آل اباؤٹ دا اسکل سیٹ, دس از آل اباؤٹ دا ایٹیٹیوڈ, دس از آل اباؤٹ یور انٹیلیجنس, دس از آل اباؤٹ یور IQ. سو بیسکلی یہ تمام چیزیں جو میٹر کرتی ہیں, پھر دس از آل اباؤٹ یور آنیسٹی, یور ویلیو سسٹم. سو میرے آپ دنیا کا بیسٹ بندہ لے کر آ جائیں جو ڈوئر ہو, لیکن اگر وہ اس کا ویلیو سسٹم نہیں ہے, اس کی آنیسٹی نہیں ہے, وی ول نیور انگیج ہم اور ہر. سو دس از دا رول آف دا گیم, اینڈ دس از ہاؤ آرگنائزیشنز آر پروگریسنگ.
बट अगेन इसको हमने लिंक करना होगा बिग पिक्चर से. जो पाकिस्तानी कॉर्पोरेशन वो लिमिटेड स्केल पे काम कर रही हैं, मल्टी नेशनल्स नहीं होती. सो आप इंडियन कॉर्पोरेशंस को देखें, वो 100 कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, 80 कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, 120 कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, 5 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, 10 लाख एम्प्लॉइज़ हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिग पिक्चर, इमेजिनिंग अ बिग पिक्चर. और इसे हम कहते हैं कि इमेजिनिंग द अनइमेजिनेबल. तो दीवार की उस तरफ आप क्या देख रहे हैं, आप किस तरह से फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, उस पर आपकी तैयारी क्या है, उस पर आपकी वर्किंग क्या है, किस तरह आप आउटरीच पे काम कर रहे हैं, किस तरह आप न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस तरह आप एक राइट टैलेंट को इंगेज कर रहे हैं, किस तरह आप सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज़ द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल लीडरशिप. सो दिस इज़ व्हाट द गेम इज़ ऑल अबाउट. और हमें इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. लीड आप खुद करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे जब आप तमाम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे इन लेटर ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड लिप सर्विस. अमेजिंग अमेजिंग. मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ये भी आपके लाइफ का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा रहा है. एंड यू हैव इनिशिएटेड अ लॉट ऑफ ग्रेट प्रोजेक्ट्स. मैं आपकी प्रोफाइल में भी पढ़ रही थी. बट एक क्वेश्चन है जो दोनों से लिंक है, आपकी पब्लिक सेक्टर को जो आपने सर्व किया वो भी, एंड ऑफ कोर्स नटशेल एज वेल, कि व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट ड्यूरिंग दिस करियर. देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस ऑफ कोर्स, वो आपने ओवरकम भी कर लिए होंगे, लेकिन कोई मेमोरेबल चैलेंजिंग मोमेंट रहा हो? बहुत सारे चैलेंजिंग मोमेंट आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे. और मैं ये समझता हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं वही आपको ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं. वो कहते हैं ना, हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है. तो कराची में हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे, तो एक वक्त आया कि 4-5 कॉन्फ्रेंस आगे पीछे तबाह हो गई. कभी वो शहर बंद हो गया, कभी कोई इंसिडेंट हो गया और कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई, आपको लॉसेस भी हुए, सब कुछ हुआ. तो उस चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी ये मिली कि हम लाहौर हमने सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रांसफ़र कर दी. या हम करते रहे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लोग भी आते थे, बट जो ट्रूली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमने लाहौर में शिफ्ट की. हमारी लाहौर की बेस इस्टेब्लिश हो गई, वहाँ से हमने इस्लामाबाद इस्टेब्लिश कर लिया. आज हमारा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में. एक तो ये चीज़ है. दूसरी ये कि मिनिस्ट्री में मज़ा आया, और मैं ये समझता हूँ कि मैं तैयार नहीं था मेंटली. मैं बस एक वक्त आया कि मुझे बोला गया, एंड आई मेंशन टू द प्राइम मिनिस्टर, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगा. तो उन्होंने कहा नहीं, मंडे को आ जाओ. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एक्चुअली, एंड आई एक्चुअली ज्वाइंड ऑन मंडे. सो और फिर नोटिफिकेशन बाद में आया, 3-4-5 दिन बाद आई, मुझे याद पड़ता है नोटिफिकेशन आया. मैं सिस्टम में गया, मैं गया था रीस्ट्रक्चरिंग करने BOI की. मैं बनाने गया था इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पाकिस्तान की, जिस पे एक इनेबलिंग बिजनेस इन्वायरमेंट हो फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज द लोकल इन्वेस्टर्स. और मेरा फोकस 80% एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था, जिसमें फॉरेन भी थे और लोकल भी थे. इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग FDI ओनली, you should work on the ecosystem, you should build the foundation, which is missing in Pakistan since the last 70 years. And this is all about the overall inefficiency or incompetence of the system, as well as all the governments actually, including all the military governments, all the political governments, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो. तो I'm talking about the state of Pakistan. So वो 6 महीने काम किया, और उससे एक पेन फील होता है. तो मुझे आज भी लगता है मिनिस्टर ही हूँ, कि नॉट के किसी उससे, बल्कि मैं चीज़ों को उस अंदाज में देखता हूँ, मैं चीज़ों को उस अंदाज में एड्रेस करता हूँ. बिकॉज कि वो जब मैं वहाँ पे गया तो शायद मैं नहीं जाता तो इतना वो नहीं होता. जब मैं गया और चीज़ों को पता चला, चीज़ों को अब मैं फ़र्स्ट हैंड अंडरस्टैंड करता हूँ. डाटा की बेस पे सारा काम करता हूँ, फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, और उस बेस पे मैं कोशिश करता हूँ वो नैरेटिव बिल्ड करूँ जो पाकिस्तान के बिज़नेस क्लाइमेट को, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करे. क्योंकि ये कंट्री जो है ना, उसमें चैलेंजेस हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, बट हर सेक्टर से आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जीक्यूशन. मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, अपना किबला काबा सही करना है. तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, उस पर मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ. लेकिन ये कि जो कॉम्पोनेंट्स आपको यहाँ चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, उस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है. उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट टीम्स चाहिए, उसके लिए आपको विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट आपकी विल चाहिए, उसमें आपको कोलैबोरेशन चाहिए, उसमें आपको कंटिन्यूएशन चाहिए, और उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए. Pakistan is a country of 250 million, and by 2047 we will cross 400 million, or 67% population is under 30 years of age. With these 3 data points, with a population of 250 million, we are world's 5th largest country. So we are not a small European, Central Asian, or Middle Eastern, or Far Eastern, or African country. We are world's 5th largest nation. So with a population of 250 million, we can't transform this country, or even we can't manage this country with ad hocism and firefighting.
And unfortunately, in every tenure of any government, we are a classic example of firefighting and ad hocism. So we need a sustainable plan. We need a country strategy. Till today, there is no country strategy. The Pakistan of Imran Khan is different from Pakistan of Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif, and the Pakistan of People's Party is different from the Pakistan of military. So this Pakistan is one, and like all other countries, we need a strategy. Government कोई भी आए, government कोई भी जाए, कंट्री स्ट्रैटेजी आपकी एक होती है. तो पहले होती है कंट्री स्ट्रैटेजी, ये अम्ब्रेला होती है. फिर उसकी सब्सिडरीज होती हैं जिसमें आपकी एजुकेशन की पॉलिसी होती है, फिर उसमें आपकी हेल्थ की पॉलिसी होती है, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी पूरी ओवरऑल इकॉनमी है जिसमें एक्सपोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ा इशू है जिस पे काम नहीं हो रहा. फिर उसके बाद आपका फूड है, एग्रीकल्चर है, टूरिज़म है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका मीडिया है, आपकी जुडिशरी है, एंड स्पोर्ट्स है, और आप दर्जनों अलग चीज़ें ले लें. तो ये सारी जितनी चीज़ें, इनकी जो स्ट्रैटेजी होगी कंट्री की, वो कंट्री स्ट्रैटेजी के बाद होगी ना. पहले कंट्री स्ट्रैटेजी होती है. तो अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को स्टडी करें, आप कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया को स्टडी करें, आप मिडल ईस्ट में जो सऊदीया की ग्रोथ हो रही है, कतर जहाँ पे जा रहा है, यूएई जहाँ पे जा रहा है, इनको अगर आप स्टडी करें, और वो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो बिल्कुल कसमपुरसी की हालत में थी और आज वो ग्रो कर रही हैं. 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ की 2023 में FDI हमसे ज़्यादा बेहतर है. तो क्यों है? तो वो उन लोगों ने क्या ऐसा किया? तो सब की एक कंट्री स्ट्रैटेजी है, एक विजन है. गवर्नमेंट कोई भी आ रही है, गवर्नमेंट कोई भी जा रही है, वो एक ट्रैक पर आ गए. बांग्लादेश में आज पॉलिटिकल टर्मोइल है, लेकिन पॉलिसी एक ही है, पॉलिसी चेंज नहीं हुई है. उनकी FDI हमसे बेहतर है, उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे बेहतर हो रही हैं. इंडिया की तो कंपैरिजन ही ख़त्म हो गया. इंडिया की FDI $50 मिलियन है. फिर उनकी IT, हमारा IT का साइज़ $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट हमने की है. उनकी IT का साइज़ $270 बिलियन है, जिसमें $200 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वजह से मसले करती हैं क्योंकि आपकी एक स्ट्रैटेजी नहीं है, आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है. तो ये तमाम चीज़ें थी. स्ट्रैटेजी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं. जैसे आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने ग्रो किया, तो लाइक व्हाट आर द प्रायोरिटीज़? प्रायोरिटी यही है ना जो आपको बता रहा हूँ कि एक तो कॉम्पिटेंट टीम्स लेकर आएँ. जो ज़रूरत इस वक्त है वो ज़रूरत है कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑल योर मिनिस्ट्रीज़ एंड डिवीजन्स इन द पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन करती है. उसके अंदर सिविल ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बट साथ में उनको उस लेवल की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो आपको प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिशनर्स चाहिए, जिस चीज़ का एक्सपर्ट चाहिए वो आपको चाहिए. राइट जॉब फॉर द राइट पोजीशन. और जब ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आएंगे तो दोनों की एक कोलैबोरेशन होगी, सिविल ब्यूरोक्रेसी की और द प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स. और इस कोलैबोरेशन में एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी. प्राइवेट प्रैक्टिशनर को पब्लिक सेक्टर का नहीं पता, वहाँ पर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी. और पब्लिक सेक्टर को उस लेवल की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है. उनको आज के चाइना का नहीं अंदाज़ा, उनको आज के सऊदी अरबिया का नहीं अंदाज़ा. तो वो जब प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे तो ये जो कॉम्बो होगा, जो क्लासिक टीम्स होंगी, जो कॉम्पिटेंट टीम्स होंगी, दुनिया में ऐसे ही हो रहा है. अगर आप स्टडी करें जिन कंट्रीज़ ने ग्रो किया वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनी है तो जाके चीज़ें होती हैं. हमारे अनफॉर्चुनेटली एक फरसूदा निज़ाम चल रहा है जिस पे हम चल रहे हैं और हम समझते हैं कि हम रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आ जाएंगे. फिर एक कंटिन्यूटी नहीं है, फिर हम एक इदारा चल नहीं रहा तो उसको हम खड़ा नहीं करते, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करते, उसको बंद करके एक नया इदारा बना देते हैं. तो ये एक हमारा जो एडहॉकिज्म वाला जो मसला है, हंड्रेड्स ऑफ पॉलिसी पेपर्स आर अवेलेबल, हंड्रेड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर अवेलेबल एवरी मिनिस्ट्री, बट जब मिनिस्टर जाता है, सेक्रेटरी आता है, फिर एक नई चीज़ आ जाती है. तो मैं जो बात कर रहा हूँ 20-25 ईयर्स मिनिमम होनी, तो 50 साल की चाहिए. चलो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है 20-25 साल की पॉलिसी बनाएं. उस पर फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप कोई 8-10-12 साल की कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी की गारंटी दे सकें. क्योंकि तमाम फैक्टर्स हैं. जब इसको अंडरस्टैंड किया, सब कुछ किया, तो मैं अब एडवोकेसी करता हूँ, मैं नैरेटिव बिल्डिंग करता हूँ, मैं बहुत कैंडिड टॉक्स करता हूँ, मैं मिलिट्री से भी मिलता हूँ, मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी से भी मिलता हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिलता हूँ. तो मेरा नैरेटिव यही होता है. मुझे जब बुलाया भी जाता है तो वहाँ पे यही बात करता हूँ और बड़ी करेज के साथ बात करता हूँ. दे ऑल आर रिसेप्टिव ऑल्सो, क्योंकि अच्छी चीज़ होती है, सब कुछ होता है, आप डाटा की बेस पे बात करते हैं. तो मेरा काम क्या है या और लोगों का काम क्या है जो बहुत से लोग करते हैं कि सिस्टम में जो फॉल्ट लाइन्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करें और उसका वे फॉरवर्ड दें. सिर्फ फॉल्ट लाइन आइडेंटिफाई नहीं करें, उनके वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए तो हम ग्रो करेंगे. तो उस तमाम चीज़ की ज़रूरत है कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे. और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी है. विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यू कांट अचीव द सस्टेनेबल रिजल्ट्स. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो जब मैं रहा तो इसलिए वो मोड उसी किस्म का है कि जैसे ये मुझे पेन इस वक्त लगता है मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि पता है कि यार यहाँ पे इतना पोटेंशियल है. और जब कोई चीज़ आने वाली होती है और आप उस पर काम नहीं करते, आपका होमवर्क नहीं होता, आपकी कॉम्पिटेंट टीम्स नहीं होती, तो फिर पेन होता है कि यार ये तो पाकिस्तान अवेल कर सकता था. तो जैसे सऊदी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बातें बहुत हैं, रिजल्ट बहुत कम है. वो उस वक्त आएगा जब आप कॉम्पिटेंट टीम्स लेकर आएंगे. अगर आप B2B की इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर शुड लीड
Government's role is only to create a policy and produce an enabling environment for the private sector. Rest is the responsibility of the private sector. If private sector is leading this B2B movement with Saudi Arabia, Qatar, UAE, China, everywhere, the results will be completely different. So a state should understand these realities. اینڈ جو انسیکیورٹی کا جو مسئلہ ہمارے پورے ملک میں، اور یہ آج سے نہیں، میں تو آپ سے کئی ڈیکیڈس کی بات کر رہا ہوں نا، میں تو آج کی بات نہیں کر رہا. ہر گورنمنٹ میں ایک ہی چیز ہوتی آئی ہے. تو ہر گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں اچھے لوگ بھی رہیں اور انکمپیٹنٹ لوگ بھی رہیں. تو ضرورت اس لیے ہے کہ میرٹ پہ رائٹ جاب فار دا رائٹ پرسن. یہ تمام چھوٹی چیزیں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. تو جو آپ کی ایک انویسٹمنٹ کی لینڈسکیپ بنے گی، انویسٹمنٹ کی لینڈسکیپ آپ کی بن سکتی ہے، آپ کا پوٹینشیل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اگر آپ لوکلز پہ فوکس کر دیں تو یہ جب گرو کریں گے، یہ جب سیٹسفائی ہوں گے، جب یہ موٹیویٹڈ ہوں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کی ایف ڈی آئی آنا شروع ہوگی. یہی لوگ ہیں جو جے ویز کریں گے، یہی لوگ ہیں جن کے تھرو آپ کے باہر کے لوگ آئیں گے، اور آپ کو کوئی روک نہیں پائے گا. آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹی ہے. آپ منرل سے شروع کریں، آپ بلو اکانومی سے شروع کریں، آپ ایگریکلچر پر آ جائیں، آپ ٹیکنالوجی پہ آ جائیں، آپ انفراسٹرکچر پر آ جائیں، آپ ٹورزم پر آ جائیں، آپ ہیلتھ کیئر پر آ جائیں، آپ کسی فیلڈ پہ چلے جائیں. ہر فیلڈ پہ پاکستان میں اپرچونیٹی ہے. Billions of dollars in every industry you can earn. Few $billion you can attract from China every year. Few $billion you can attract from Saudi Arabia every year. But ہم کو اپنا قبلہ کعبہ تبدیل کرنا ہوگا. کب تک ہم لپ سروس کریں گے؟ کب تک ہم باتیں کریں گے؟ کب تک ہم فیک سلوگنس پہ اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ تو یہ سوچنا چاہیے. Here we need a big rethink as a nation, as a country, as one state, not divided state. کہ میں جیالہ ہوں، یوتھیا ہوں یا پٹواری ہوں. میں پہلے پاکستانی ہوں. آئی شوڈ تھنک لائک اے پاکستانی فرسٹ. اونلی دین وی کلیکٹیولی اچیو دا ریزلٹس. ابھی تو ہم ڈیوائڈیڈ ہو گئے ہیں. کبھی کسی انڈین کو آپ نے انڈیا کی بیشنگ کرتے ہوئے دیکھا انڈیا سے باہر؟ تو پھر کیوں پاکستان کی بیشنگ کرتے ہیں؟ دس از مائی پینفل کوسچن. بٹ دس از ہاؤ وی آر ایکچولی اے وکٹم آف دس اوور آل جو گلوبل آپ کی انوائرمنٹ ہے. یہ اپرچونیٹی ہم لوز کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور اس میں سب کی رسپانسبلٹی ہے. اس میں ملٹری کی بھی رسپانسبلٹی ہے، پولیٹیشینس کی بھی رسپانسبلٹی ہے، جوڈیشری بھی رسپانسبل ہے، بیوروکریسی بھی رسپانسبل ہے، بزنس سیکٹر بھی رسپانسبل ہے، پھر آپ کا میڈیا بھی رسپانسبل ہے. تو جو اسٹیک ہولڈر ہے اگر اپنی ذمہ داری قبول کریں، اپنی غلطیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ یونیفائڈ ہو کے آپ نے جو پالیٹکس کرنی ہے کریں، بٹ کم از کم 15-20 جو بڑے ایشوز ہیں نیشنل، اس پہ ایک آواز ہو جائیں. آپ کی ایک بڑی کلاسک ایگزامپل میں دیتا ہوں. پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ. جب یہ شروع ہوا بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور جب یہ ایگزیکیوٹ ہوا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس پوری پیریڈ میں جتنے پرائم منسٹر آئے، پریزیڈنٹس آئے، آرمی چیف آئے، جتنے لوگ تھے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی، سب ایک پیج پہ تھیں. یہ واحد چیز تھی جو آپ ایک پیج پہ تھے، کنٹینیوٹی تھی، ایک ایگریمنٹ تھا. آپ نے وہ کیپیبلٹی حاصل کر لی. تو یہی چیز آپ دوسری چیزوں پہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی قوم کی یونٹی ہو. آپ کی ایک چیز ہو جائے کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی، یہ وہ چیز ہے جس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوگی، اس کو ہم نے کنٹینیوٹی کرنا ہے، تو آپ رزلٹ حاصل کر لیں گے. کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو خود روکنے والے ہیں. ہم اپنے سب سے بڑے خود دشمن ہیں، اور ہم سب سے بڑا بیریئر خود ہیں. کوئی ایکسٹرنل فورس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ انٹرنلی یونائٹڈ ہیں. اور یہ تمام چیزیں میں آپ سے بول رہا ہوں، ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کی، کمپیٹنٹ ٹیمز کی بات کی، کولیبوریشن کی بات کی، اگر یہ تمام چیزوں پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں، اٹس اے میٹر آف 2-3-4 ایئرس کہ ہم ٹریک پر آ جائیں گے. 5-6 سال میں ہم آگے بڑھیں گے، 10 سال میں ہم فلائی کر رہے ہوں گے. تو دس از دا پوٹینشیل آف پاکستان. سیکنڈلی جو لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، میں ہمیشہ ایک جگہ ایک بات کہتا ہوں، دس از پارٹ آف مائی نیریٹو بلڈنگ آلسو، کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ اکنامک نہیں ہے. یہ تو مسئلے لے دے کے سالو ہو رہے ہیں، جیسے تیسے چل رہی ہے گاڑی، چل رہی ہے، نہیں چلے گی آگے جا کے، بٹ ابھی چل رہی ہے. دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان از آؤٹ آف اسکول 28 ملین کڈس جن کو اسٹیٹ آف پاکستان از ناٹ پرووائڈنگ دم ایجوکیشن نائدر دا ووکیشنل ٹریننگ. اسے ہنر کہتے ہیں. اس کے بعد 15-20 ملین بچے ہوئے ہیں جو میٹرک کے بعد اپنا صرف نام لکھ سکتے ہیں، وہ اس اسکول کا پارٹ ہے پرائیویٹ پبلک سیکٹر. سو یہ پاپولیشن کو 4-4.5 کروڑ کی بنتی ہے. یہ ڈبل ہو جائے گی اگلے 10 سال میں. دس از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان. جس طرح آپ کی پاپولیشن گروتھ بڑھ رہی ہے، اینڈ دس از اپ ٹو اس کہ ہاؤ کین وی کنورٹ دس انٹائر یوتھ بلج انٹو این ایسٹ. اگر ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ جائیں، ایجوکیشن از ناٹ دا سولوشن فار دی انٹائر نیشن. ایجوکیشن دیں آپ لوگوں کو، لیکن اس کے بعد ووکیشنل ٹریننگ دیں، ہنر دیں.
یہی جو آپ کی اسکلڈ لیبر ہے, یہی جو آپ کی اسکلڈ ٹیلنٹڈ یوتھ ہوگی, وہ آپ کی ملٹیپلائی کر دے گی. چائنا میں آپ ہیومن ایکسپورٹ کریں, اگلے 25 سال کا پلان بنائیں, 50 لاکھ لوگ ہم وہاں پہ بھیجیں, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں پریگننسی سے جا کے ہم چھوٹی آس کرتے ہیں؟ کیوں ہم پریگننسی سے جا کے $1 بلین $2 بلین مانگتے ہیں؟ کیوں ہم ایک بڑی آس نہیں کرتے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سوچنی ہے, جس کے لیے آپ کو ورکنگ کرنی ہے, جس کے لیے آپ کو دوسری کنٹریز کو اسٹڈی کرنا ہے. اگر آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی چیزیں چلنا پڑیں. یہی کام سعودیہ کے ساتھ ہے, یہی کام یو اے کے ساتھ ہے, یہی کام قطر کے ساتھ ہے, یہی کام باقی کنٹریز کے ساتھ ہے. کیوں چھوٹی چھوٹی افریقن کنٹریز جو گرو کر رہی ہیں, ان کے بھی تو آج کل گورننس کے مسئلے ہیں, ان کے بھی تو لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہیں, لیکن ان کی آپ اکانومی دیکھیں تو بڑھ رہی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو بڑھ رہی ہے. پورا سینٹرل ایشیا کہیں اور جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سی کنٹری ہیں یہ. قازقستان 20 بلین ہے, ازبکستان 35 بلین ہے, پاکستان 250 بلین ہے, 400 بلین کا ہوگا یہ. تو یہ ایک جو میں کہہ رہا ہوں نا, بگ ری تھنک کی بات کر رہا ہوں, ایک بگ پکچر کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو ایک پاز چاہیے. جیسے سعودی عرب میں جب محمد بن سلمان آئے, واز مائی فیوریٹ لیڈر بائی دا وے. تو اینڈ دیر آر مینی ویلڈ ریزنس دیٹس وائی ہی از مائی فیوریٹ لیڈر. دا وے ہی ٹرانسفارم دی سعودی عربیہ اینڈ ناؤ ہاؤ سعودی عربیہ از پروگریسنگ, ہاؤ دے آر ورکنگ. دس از انٹائر کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن, دا بگیسٹ ٹرانسفارمیشن ان دا ہسٹری آف ہیومن مین کائنڈ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اگر اس انداز میں چیزیں کرنا شروع کرے, آپ کو پاز چاہیے. فائر فائٹنگ تو آپ کر ہی رہے ہیں 70 سال سے, تو فائر فائٹنگ کرتے رہیں. بٹ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل, ملٹری, جوڈیشری, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر ایک پاز لے کے کنٹری اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے, ایک پاز نہیں لیں گے, یہ جب تک قبلہ کعبہ صحیح نہیں کریں گے, یہ چیز ایسی چلتی رہے گی. کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دنیا کے بیسٹ اکانومسٹ بلا لیں, آپ دنیا کے بیسٹ انڈیویجولس بلا لیں, اگر آپ نے اپنی فائر فائٹنگ اور ایڈاکزم کا موڈ ختم نہیں کیا تو آپ چھوٹے چھوٹے اسپیلس میں تو تھوڑی تھوڑی چیزیں حاصل کر رہے ہوں گے, بٹ ایز کنٹری آپ پروگریس نہیں کر رہے ہوں گے, آپ ہر سال بھر بعد وہیں پر ہوں گے. تو یہ میرا آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کی بات کی, لیکن جو ایون جو بیسک ایجوکیشن ہے, سو ان لائک مائی مدر ٹائمس گورنمنٹ اسکولس جو تھے وہ پھر پڑھائی بہتر تھی. اب تو صرف پرائیویٹ. اس کی وجہ ہے کہ جو گورنمنٹ اسکولس میں وہاں پہ ایک غریب کا بچہ جاتا ہے 90%. آپ کریں نا ایک سسٹم کو صحیح. میں نہیں کہہ رہا کہ انقلاب لے کر آ جائیں. اگر اسی اسکول میں بیوروکریٹ کے بچے جانے شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے یہ اسکول صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے. دس از دا ڈفرینس نا. آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آپ کا آ گیا ہے, گلی محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں, وہ بھی غلط ہے. ایک 80 گز کا گھر ہے, اس کے اندر بھی اسکول کھلا ہوا ہوگا, چھوٹی آبادی میں 200 گز کا اسکول ہوگا, گھر ہوگا, اس میں اسکول کھلا ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے نا کہ ایجوکیشن میں تو آپ نے کام ہی نہیں کیا. تو ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ووکیشنل ٹریننگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں نے ہیومن ایکسپورٹ کی بات کی, چائنا تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اگلے 25-30 سال کے لیے, کیونکہ ایجنگ از دا بگیسٹ پرابلم دے. ان کی کوئی 20 کروڑ کی پاپولیشن ہے جو 68+ کی ہو چکی ہے. اور 8 سیکٹر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے وین آئی واز پارٹ آف دا گورنمنٹ, جس میں آپ ہیومن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. 2-3 سال کی اسکل کے لڑکے لڑکیاں بھیج سکتے ہیں, اور یہ وہ لیبر نہیں ہوگی, یہ اسکل کے ساتھ لوگ جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ انڈین ڈائسپورا پھیلا ہوا ہے, تو یہی ڈائسپورا پورے دنیا میں پھیل جائے گا اگر آپ یہ پورا پلان کریں, کنٹری اسٹریٹجی بنائیں, سارا کچھ کریں. چائنا کی جو نیڈ ہے اس پہ کام کریں, اور اس نیڈ پہ کام کریں جس پہ آپ کی بھی نیڈ پوری ہوتی ہے. اور وہ یہ کہ ریمیڈنسز آئیں گی, ایک گروتھ ہوگی, پراسپیرٹی ہوگی. اور یہ جو ڈائسپورا ڈسٹریبیوٹ ہوگا دنیا بھر میں, وہ زندگی میں تو چائنا نہیں بیٹھے گا نا. وہ 3 سال بعد کوئی اور اچھی جاب مل جائے گی. تو پوری اگر آپ 30-40 ایئرز اسٹڈی کریں, انڈیا اسی طرح سے پھیلا ہے. آج 50+ جو گلوبل CEOs ہیں MNCs کے, دے آر انڈینس اور انڈین نیشنلس. So this is because of presence of the country strategy, ایک لانگ ٹرم پکچر, ایک بگ پکچر. تو یہ مسنگ ہے پاکستان میں. باقی سب کی نیتیں بھی اچھی ہیں, سب مل کے کام بھی کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, بٹ یہ نفرتیں جو ہو گئی ہیں نا, ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. پاکستان پہلے ہونا چاہیے, پارٹیز بعد میں ہونی چاہیے. And I think آپ نے انڈیا کی ایگزامپل دی. انڈیا از ورکنگ آن دیئر ایجوکیشن سسٹم لائک کریزی, یو نو دے بلڈنگ دس. But I'll go back to your contribution. جو آپ کا ٹینیور تھا, what was your biggest achievement in that tenure? دیکھیے, ہم نے 6 مہینے کے اندر ایک تو پاکستان چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم بنایا. وہ میرا پہلے مہینے میں ہم نے اسٹیبلش کیا. آف کورس میری ٹیم کام کر رہی تھی, لیکن یہ کہ اس کو جا کے ہم نے فاسٹ پیس کیا. پھر چائنا پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہم نے فریم آف ایگریمنٹ سائن کیا جب پریزیڈنٹ شی کو ملنے گئے. اور چائنا کی جو سسٹم ہے چائنا کا, اس میں وہ کسی کنٹری کے ساتھ جب کام کرتے ہیں اس میں ایک فریم آف ایگریمنٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو آئی واز اے سیکرٹری فرام پاکستان اینڈ NDRC چیئرمین واز سیکرٹری فرام چائنا. NDRC is counterpart of planning ministry. NDRC is their planning ministry. And in their system, NDRC chairman is more powerful than the prime minister of China.
आफ्टर प्रेजेंट शी इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन, बिकॉज कि सारा सिस्टम NDRC से चलता है. सो उस डॉक्यूमेंट की बड़ी वैल्यू होती है. फिर सऊदी अरब के साथ जो मैंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई, उस मूवमेंट को जो मैंने स्टार्ट किया, तो लोग कहते थे कि सऊदीज़ जो ट्रक की बत्ती की वजह लगा रहे थे, लेकिन आई क्रिएटेड दी एनवायरनमेंट जहाँ पे लोगों को एहसास हुआ कि नो, दिस इज़ अ डिफरेंट गेम. सो आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द सऊदी government and especially the Saudi investment minister and the team of the Saudi investment minister. He was here a few weeks back in Karachi, in Islamabad, and हम जो है वो उस पर बड़ा अच्छे तरह से आगे लेके गए, चीज़ें की. उसके बाद सिस्टम डिरेल हुआ, सब कुछ हुआ, और देन फिर जाके SIFC बनी, क्योंकि 10 महीने मेरे जाने के बाद मुझे याद है कोई काम नहीं हुआ BOI में या उस लेवल पे, क्योंकि पॉलिटिकल एक टर्मोइल था, और प्लस जो इदारे में लोग थे वो काम नहीं कर रहे थे. तो प्रायोरिटी नहीं थी, फोकस नहीं था, टारगेट नहीं था. ये था कि क्या ये एक टेम्परेरी सिलसिला है, उसके बाद कोई नया सेटअप होगा. एंड जब वो फिर सऊदी इमारातीज़ एंड कतरीज़ जो हैं वो थोड़े से अपसेट हुए, तो देन फिर SIFC की बुनियाद है. SIFC ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, पर साथ में आपको BOI को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, उसकी कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग की आज भी ज़रूरत है. इंस्टेड कि आप उसको मर्ज करने जा रहे हैं, प्लान में है ये, अल्लाह करे ना हो. मैंने भी इस पर बात की है बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से कि इसका मर्ज करना नुकसानदेह होगा, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्रीज़ में ना करें, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में रहने दें. इसके ऑर्डिनेंस में आपने 3-4 तब्दीलियाँ करनी है, जिस वजह से आपकी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट होगी. तो SIFC और जो BOI है ये कोलैबोरेशन में काम करें. SIFC का रोल बेसिकली होना चाहिए टू रिमूव द रोड ब्लॉक्स, टू रिमूव द रेड टेप्स, और जो स्ट्रैटेजिक मैटर्स आपके बहुत सारी कंट्रीज से हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है, उसमें अपना मिलिट्री रोल प्ले करें. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, बिजनेस सेक्टर, बिजनेस कम्युनिटी एंड देन द मिलिट्री, ये जो कोलैबोरेशन है ये मिसिंग थी पहले. इस पे मैंने काम शुरू किया, और आज SIFC उसी चीज़ पे काम कर रही है. ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला जिस फार्मूला में काम शुरू किया. तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, इससे हमें प्रोग्रेस मिलेगी. ओके ओके, आई थिंक there's a lot that one can learn from you, and अब वो बात निकलती है तो आई थिंक आपके पास इतने numbers और इतनी insights हैं that you should be doing I think 3-4 podcasts to make people learn. We got to close the interview because we have locked 1 hour with you, but before going, is there any message that you'd like to give to young professionals and students who are watching you? There is no shortcut in life. और जो मैंने बात की थी एक्सेलेंस की, उसको सोचें. जो मैंने बात की थी पेशेंस की, उसको सोचें. जो मैंने बात की एथिक्स की, वैल्यूज़ की, ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं. और मैं देखता हूँ आज भी बहुत सारा जो जेनज़ी के बच्चे हैं वो इन ट्रेड्स को फॉलो करते हैं. ये नहीं कि सब उसको फॉलो नहीं करते. इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है. पेरेंट्स जो है ना वो उनका जो रोल है वो ओवरऑल बहुत नेगेटिव है. वो जो अपने ज़माने में करते थे वो आज समझते कि मेरे बच्चे ने जो है ना वो आते ही के साथ ही बस जम मार के उसने स्टीव जॉब या बिल गेट्स बन जाना. ऐसा नहीं हो सकता. सो एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये कि जो कोलैबोरेशन है ना वो मिसिंग है, और जो एक सपोर्ट सिस्टम या इकोसिस्टम का पार्ट बनने वाली बात है वो मिसिंग है. लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे काम कर रहे हैं और लोग आइसोलेशन का शिकार हैं, ख़ास तौर पे जेनज़ी. तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, फंडामेंटल्स हैं, फाउंडेशनल इश्यूज़ हैं जिन पर यूथ को फोकस करना चाहिए. अगर वो इस पर फोकस करती है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी सोसाइटी, कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होगी, इसका बेनिफिट इसी यूथ को होगा. अगर नहीं होगी तो आप इधर उधर लौटते फिरेंगे, लेकिन आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा. वो सब कुछ एजम्पशन बेस्ड होगा. कॉन्क्रीट कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होगी. Wonderful. Thank you so much, sir, for the wonderful advices. Thank you. Thank you.